بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو يحيى نسيم الله مسعود. كتاب النحو الواضح الجزء الثاني. أفعال الاستمرار الناسخة وما دام. أفعال الاستمرار جیسے ما زال، ما فتح، ما برح، ما دام، من فک، یہ جو افعال ہیں ان کو افعال استمرار کہتے ہیں۔ افعال استمرار ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشگی کے اور مواظبت کے معنی دیتا ہے، دوام کے معنی، دیمومت پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ افعال ہیں کہ یہ جب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تک مسلسل ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ الناسخہ، ناسخہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ یہ مبتدا اور خبر کے عمل کو جو ہے وہ نسخ کرتے ہیں جملے اسمیہ میں۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جب داخل ہوتے ہیں افعال استمرار جو کہ افعال ناقصہ یا افعال ناسخہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اسم کو مرفوع بنا دیتے ہیں، مبتدا کو مرفوع بناتے ہیں، ان کا اسم کہلاتا ہے، خبر کو منصوب بناتے ہیں اور وہ ان کی خبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے عمل کو، مبتدا اور خبر کے عمل کو منسوخ کرتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناسخہ کہتے ہیں۔ اچھا، ان کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مبتدا یہ جو ہے صرف مرفوع پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ جو ہے منصوب بھی چاہتے ہیں، مرفوع اور منصوب دونوں کو چاہتے ہیں، اس لیے ناقصہ ہے۔ افعال الاستمرار الناسخۃ وما دام اور وما دام سے متعلق آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلے مثالوں کو دیکھو۔ الحر شدید، گرمی بہت تیز ہے۔ تو اب یہ تو ہے ایک معنی، حر شدید گرمی تیز ہے، یہ بتا دیا۔ اب دوسرا، جب اس پر مازالہ کو داخل کرتے ہیں یعنی افعال ناسخہ کو، تو ہم کہیں گے مازال الحر شدیداً عفواً، گرمی اب تک مسلسل سخت تھی۔ ایسے ہی المہذب محبوب، جو شخص مہذب ہے، جو لڑکا جو تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہے، وہ محبوب ہوتا ہے۔ ما زال المہذب محبوباً، اب تک مہذب لڑکا محبوب ہے۔ المریض نائم، مریض جو ہے وہ نائم ہے، سویا ہوا ہے۔ ما برح المریض نائما، مسلسل مریض سویا ہوا ہے۔ المطر حاطل، بارش برس رہی ہے۔ ما برح المطر حاطلا، بارش اب تک مسلسل جو ہے وہ برس رہا ہے، یعنی کٹا نہیں ہے بیچ میں۔ النار مشتعلۃ، آگ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ منفقت النار مشتعلۃ، آگ مسلسل جل رہی ہے۔ القضاۃ عادلون، قاضی لوگ جو ہے نا یہ بڑے عادل ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ منفق القضاۃ عادلون، عادلین عفواً، قاضی لوگ جو ہیں یہ مسلسل اب تک عادل ہی آ رہے ہیں۔ التاجر صادقون، تاجر بڑا سچ بولنے والا ہے۔ ما فتح التاجر صادقا، تاجر اب تک صادق ہی ہے، سچائی ہے۔ خلق کا کریم، آپ کا اخلاق جو ہے وہ کرم والے اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ تحترم ما دام خلق کا کریم، آپ کا احترام کیا جائے گا جب تک آپ کے اخلاق ایسے ہی کریمانہ رہیں گے۔ النور ضئیل، روشنی کم ہے۔ لا تقرأ ما دام النور ضئیلا، آپ نہ پڑھو جب تک نور روشنی کم ہو۔ الامثلہ فی القسم الاول، پہلی والی قسم میں یہ جو 8 اور 9 جملوں سے پہلے کے جو 7 جملے ہیں ان میں کلھا جمل اسمیہ، اور ان میں سے بھی جو دائیں طرف کے ہیں یہ سب جملے اسمیہ ہیں۔ تتألف من مبتدأ و خبر، یہ مبتدا اور خبر سے بنے ہیں۔ والامثلہ فی القسم الثانی، دوسری قسم میں جو مثالیں ہیں، ہی الجمل التی فی القسم الاول نفسها، وہی جملے ہیں جو پہلے قسم میں ہیں۔ ما زیادت ما زال او ما برح او من فک او ما فتح او ما دام، یہ کچھ حروف ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ما زال بھی ہے، ما برح، من فک، ما فتح اور ما دام، یہ افعال ان میں حروف نہیں، عفواً یہ افعال ان کا اضافہ ہوا ہے۔ وَإِذَا بَحَثْتَ عَمَّا أَحْدَثَتْهُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ مِنَ التَّغْيِيرِ، جب آپ ان افعال کی تغییر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان افعال نے تغییر کیا کی، تبدیلی کیا کی، عند دخولها على جمل، جب یہ اپنے جملوں پر داخل ہوتے ہیں، على جمل القسم الاول، پہلے والے قسم کے جملوں پر، رأيت أنها رفعت المبتدا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مبتدا کو مرفوع بنایا، ونصبت الخبر، اور خبر کو منصوب بنایا۔ فهي تشبه كان في ذلك، یہ کانا کی ہی مشابہ ہیں اس میں۔ وہی فی الحقیقت بقیت و اخوات کانا، اور یہ حقیقت میں اخوات کانا کی، جو کانا اور اخوات کانا ان کی کچھ بقیہ اخوات میں سے ہیں۔ التی سبقت لک دراستها، جن کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، انہی کی اقسام میں سے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ نَظْرَةً أُخْرَى إِلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ، جب آپ ایک بار پھر ان افعال کو دیکھیں گے، رأيت أن الأربعة الأولى منها مسبوقة بحرف يدل على النفي، آپ نے دیکھا کہ پہلے والے جو 4 ہیں اس سے پہلے ایک حرف آیا ہے جو کہ ایک نفی پر دلالت کرتا ہے۔
وأن الفعل الأخير، اور جو آخری فعل ہے اور وہ مادامہ ہے، مسبوق بحرف يدل على الوقت والزمان، اس سے پہلے ایک حرف آیا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے وقت اور زمانے پر۔ ويعمل عمل الافعال الاربعۃ الاولى مضارعها، پہلے والے جو چار ان کا مضارع بھی وہی عمل کرتا ہے۔ وليس لها فعل امر، ان کا فعل امر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا يزال اور لا ينفك، لا يبرح، لم يبرح، یہ سب آتا ہے اسی طرح سے عمل کرتا ہے جس طرح مادامہ، عفوا ما زال اور ما برح کرتا ہے۔ اور لا يستعمل للفعل مادام الا الماضی، اچھا ان کا فعل امر نہیں آتا وہ جو چار ہیں، اور یہ جو مادامہ ہیں اس کا ماضی بھی نہیں، اس کا ماضی آتا ہے، ماضی کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا، مضارع بھی اس کا نہیں بنتا۔ ان چار کا تو مضارع بنتا تھا، ان کا مضارع بھی نہیں بنتا، مادامہ اور لا یدوم نہیں بولتے، بلکہ مادامہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ ويسهل عليك جدا ادراک معانی هذه الافعال بتأمل الامثلة السابقة، آپ ان افعال کے اگر معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے، آسان ہے کہ آپ گزشتہ مثالوں میں غور کریں۔ فإن من يقول ما زال الحر شديدا، جو شخص ایسا کہتا ہے کہ گرمی ابھی تک سخت ہے، يريد ان يخبر السامع، وہ چاہتا ہے کہ سامع کو بتا دے باستمرار شدت الحر، گرمی کی شدت کو مستمر ہونے کو، کہ ابھی تک مسلسل وہ جاری ہے اس گرمی۔ ومثل ما زال في افادت هذا المعنى ما برح من فك وما فتح، یہی اسی معنی کو بتانے کے میں جو اس کے مثل حروف افعال ہیں وہ ما برح بھی ہے، من فک بھی ہے، ما فتح بھی ہے۔ وإن من يقول، اور جو شخص یوں کہتا ہے تحترم ما دام خلقك کریما، آپ کا احترام کیا جائے گا جب تک آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، کریمانہ ہوں گے۔ يريد ان يبين المدة التي تحترم فيها، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ مدت بیان کرے کہ جس میں آپ کا احترام ہوگا۔ تو آپ کا احترام کب سے شروع ہوگا؟ جب سے آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کب تک ہوگا؟ جب تک اخلاق اچھے۔ والفعل ما دام يفيد بیان المدة، ما دام جو فعل ہے یہ بیان مدت کو بیان کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ جو دوسرے افعال تھے نا وہ تو استمرار کا معنی بتانے کے لیے، اور یہ مدت کو بیان کرتے ہیں۔ القواعد، مثل کان فی العمل ما زال وما برح ومن فک وما فتح، کانا ہی کی طرح ہے عمل میں ما زال، ما برح، من فک، ما فتح وما دام۔ فہی تدخل علی المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فترفع الاول، پہلے والے کو مرفوع بناتے ہیں، یعنی پہلا والا جو مبتدا ہے اس کو، ویسمى اسمها، وہ ان کا اسم کہلاتا ہے۔ وتنصب الثانیہ، اور دوسرے کو منصوب بناتے ہیں جو کہ خبر تھا مبتدا کا، ویسمى خبرها، اب وہ خبر بنتا ہے ان کا افعال ناسخہ کا۔ ما زال، ما برح، من فک، ما فتح تفید استمرار اتصاف اسمها بخبرها، یہ جو ما زال، ما برح، من فک، ما فتح ہے یہ فائدہ دیتا ہے اسم کے متصف ہونے کے استمرار کو خبر سے، کہ اسم جو ہے یہ متصف ہے اپنے خبر سے اور استمرار کے ساتھ مسلسل، اور مادامہ جو ہے تدل علی بیان مدت ما قبلها، ما قبل کے مدت کو بیان کرتا ہے کہ ما قبل جو چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ کب سے کب تک ہے۔ 95 نمبر قاعدہ ہے یجب ان تسبق افعال الاستمرار بادات نفی، عادات یہ جو افعال استمرار ہے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے عادات نفی آئی ہو، نفی کا کوئی حرف۔ وان تسبق دامہ بما الدالۃ علی الزمان، اور یہ جو مادامہ ہے یہ دامہ یہ اس سے پہلے جو ہے ما آیا ہو جو کہ دلالت کرتا ہے زمانے پر، ما دامہ جب تک چلتا رہے۔ تمرینات، عین الاسم والخبر فی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں ہر جملے کے اندر اسم اور خبر کی تعین کرو۔ لا یفتح الکذاب غائبا، ما فتح اخونا صابرا، الا تزال صابرا۔ ادخل على كل جملة من الجمل الآتية فعل من افعال الاستمرار مع استفائها جميعها، سارے داخل کرو۔ واشکل آخر الاسم والخبر، ضع جملة مناسبة قبل كل ترکیب من التراکیب الآتیہ۔ اصل میں مجھے مدرسے کی دیر ہو رہی ہے اس لیے اب میں اجازت چاہتا ہوں، یہ تمرین فی الاعراب ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ما برح السفر مفیدا، سفر اب تک مفید ہی ہے، تو ما حرف نفی ہے مبنی علی السکون ہے، اور برح فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے۔ السفر اسم ہے برح کا مرفوع بالضمہ، اور مفیدا خبر ہے اس کا منصوب بالفتحہ۔ لا یزال صدق سبیل النجات، اب تک سچائی ہی نجات کا راستہ ہے۔ ما فتح اخوک مجتہدا، آپ کا بھائی اب محنتی نہیں رہا۔ اسکت ما دام السکوت نافعا، ما دام السکوت نافعا، آپ خاموش رہو جب تک خاموشی جو ہے وہ نفع والی ہو، نفع بخش ہو۔